الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس مجلس میں شریک ہیں، تو مجلس کے آداب بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، مجلس جتنی اہم ہوتی ہے اس کے آداب بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم جس مقصد سے سیرت پڑھتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے علم میں آئے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا لیں، اور اس کے عوض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو حشر کے دن نصیب ہو انشاءاللہ۔ یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ اور ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں، اللہم انا نسألک علما نافعا، یا اللہ ہم کو ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش، جس سے ہمیں کیا ہو؟ نفع ہو، دنیا اور آخرت کی زندگی ہماری سدھر جائے۔ کل جو آخری بات ہمارے ساتھ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کی سفر پر گئے۔ شام کی سفر پر ابو طالب ان کو اپنے ساتھ لے گئے، تو ہم نے سنا کہ وہاں جو بحیرہ جو راہب تھا جس کا نام کیا تھا؟ جرجیس، تو اس نے دیکھ کر کہا کہ اس بچے کو آپ شام مت لے جائیے، بصرہ شہر میں پہنچے تھے، یہاں سے واپس لے جائیے۔ تو ابو طالب نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ ان کو واپس بھیج دیا۔ بعض سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ واپس جو بھیجا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس بھیجا۔ آپ مانیں گے؟ یعنی اس رائے کو مانا جائے گا کہ اگر لکھیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجیں ہیں، تو ایسا بھی لکھنے والے لکھتے ہیں شاید اس وقت بلال پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اگر تھے تو ابو طالب اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھے۔ تو اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ ابو طالب نے اپنے کسی نوکر کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے کچھ جنگیں ہوئیں، وار ہوئے، تو اس میں سے ایک وار جنگ کی بات ہے جنگ فجار۔ جنگ فجار یہ جنگ اس وقت پیش آئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس کی تھی۔ کتنی؟ 15 برس۔ تو یہ جنگ دونوں کے بیچ میں پیش آئی، ایک بنو کنانہ، ایک طرف بنو کنانہ اور قریش دونوں تھے، دوسری طرف قیس عیلان ایک اور قبیلہ تھا، دونوں قبیلے ایک طرف اور ایک قبیلہ۔ تو یہ جنگ ایسے وقت میں لڑی گئی جو محرم کے حرام حرمت والے مہینے تھے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ کیا کیا ہیں شعیب؟ ذی قعدہ سے شروع کریں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ رجب نہیں، رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں یہ جنگ لڑی گئی، اور حرمت والے مہینے میں جنگ لڑی گئی اس لیے اسے جنگ فجار کہا گیا۔ حرمت والے مہینوں کی حرمت جاہلیت کے زمانے میں قریش بھی کرتے تھے، تو ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا احترام ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہم حرمت والے مہینے میں ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں بھی لوگ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے بے حرمتی ہوتی ہے، کیسے کیسے۔ ابھی صبح ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا، تو آگ کے علاوہ پر جائے نماز مصلی بچھا کے حضرت نماز پڑھ رہے ہیں۔
تو یہ شیطانی کرتب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سلف نے کہا کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو، پانی میں تیرتا دیکھو، تو اسے مت سمجھو کہ وہ اللہ کا ولی ہے جب تک کہ اس کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ یعنی ہاتھ میں لڈو نکال دینا، ایسے گھما کے پھول نکال دینا، یہ تو اورے بھی کرتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی کرامت، یہ کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ اس نیک بندے کی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو۔ تو اسی طرح یہ جنگ تھی جنگ فجار، اور ایک جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنگ کب ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس کی تھی۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ جنگ فجار میں چھوٹی عمر کے تھے، اپنے چاچاؤں کو تیر سنبھال کے دیتے تھے، تیر دیتے تھے، چاچا تیر چلاتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی حلف الفضول۔ حلف الفضول یہ معاہدہ ہے، سارے مل کر انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم کسی مظلوم کو ہم ہر کسی مظلوم کی مدد کریں گے، کسی مظلوم پر ہم اس پر ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ آج ہمارے ساتھ حال ہی ہے، جہاں بھی کوئی مسلمان ملتا ہے نام پوچھتے ہیں کیا نام ہے، نام بولتا ہے تو پھر اسے فون نمبر لے کے ٹرو کالر میں مارتے ہیں کیا نام آتا ہے، دیکھتا ہے اس کا نام کچھ ہے تو پھر اسے مارنے پیٹنے لگتے ہیں۔ تو 2 مہینے کے عرصے میں کئی مسلمان مارے گئے، کئی مسلمانوں کو مارا گیا۔ بالکل یہی حالت اس زمانے میں بھی تھی۔ کوئی بھی آدمی انجانہ مکے میں آ جاتا اور اس کا کسی سے پر قرضہ ہوتا تو اس پر ظلم کرتے، اسے مارتے۔ تو یہ چند قبائل کے درمیان یہ جنگ، یہ معاہدہ ہوا۔ جیسے کہتے ہیں یہ سارے جو قبائل ہیں قریش کے، ایک واقعہ ہوا، اس کے نتیجے میں یہ حلف الفضول والا معاہدہ ہوا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ جمع ہو کر یہ فیصلہ کیے۔ سارے لوگوں نے مل کر عبداللہ بن جدعان تیمی، وہ زمانے کے بڑے مشہور آدمی تھے، ان کے گھر میں سارے جمع ہوئے اور سب نے مل کر کہا کہ ہم سارے مظلوموں کی مدد کریں گے، چاہے وہ مکے والا ہو یا مکے سے کہیں باہر سے آیا ہو۔ مکے میں کسی سے اس سے پیسے لینا تھا، کسی کا قرضہ لینا تھا، باہر کا آدمی، اسی لیے سپورٹ کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ اگر ہمارا لوکل آدمی ہو تو اس کا سپورٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کی اس کا سبب انہوں نے بتایا کہ زبید کا ایک آدمی، قبیلہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا، باہر کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا۔ مکے کا ایک آدمی عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا اور پیسے نہیں دیا، پیسے اس نے نہیں دیے۔ اب اس نے اپنا حق مانگا تو یہ دینے کو تیار نہیں تھا، تو کئی لوگوں کے پاس ہو گیا کہ بھئی میرا حق دلا دو، میں نے اسے سامان دیا ہے، پیسے نہیں دے رہا، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ تو یہاں تک کہ وہ جبل ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز سے مظلومیت کی داستان وہ سنانے لگا کہ میرے اوپر کیسا ظلم ہوا ہے۔ تو سارے قبائل مل کر جب یہ سنا کہ مکے میں بھی ظلم ہوتا ہے، لوگوں کا حق لے کر دیا نہیں جاتا، تو تب سارے لوگوں نے معاہدہ کیا کہ آئندہ سے ہم اس ظلم کو روکیں گے۔ یہ تھی بات حلف الفضول کی۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ جنگ فجار اور حلف الفضول۔ حلف الفضول کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس معاہدے میں شریک تھا، یہ اتنا اچھا مجھے موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، اگر اس کے بدلے میں لال اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اسے پسند نہیں کرتا، اگر وہ دور اسلام میں آ جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا، پھر میں اسے پسند کروں گا۔ تو یہ مثال ہم کو بتاتی ہے، ہم جتنے نوجوان ہیں جب بھی ایسا موقع آئے، یعنی جمع ہونا، یونٹی، کسی کی مدد کرنا، تو آپ بھاگ دوڑ کر آئیں۔ کچھ لوگ ارے اس سے ہم کو کیا لینا ہے، یہ سردرد ہم کو نہیں چاہیے، اس میں انوالو میں نہیں ہوتا۔ ارے آپ کس میں انوالو ہوں گے؟ کسی میں نہیں ہوتے ہیں تو آپ کس میں ہوں گے؟ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسا موقع اگر آتا، کمیونٹی کی مدد کرنا، کسی انسان کی مدد کرنا، کسی مظلوم کی فریاد رسی کرنا، ایک ایسا موقع ہے جس کو ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات کہتے ہیں،
تو ایک باتیں تھیں۔ اس کے بعد اور ایک چیز ہمارے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کیسے گزرتی تھی۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہماری معیشت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے۔ معیشت بولے تو زندگی کی گاڑی چلانے کا، چاہے نوجوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، ہر کوئی اپنی زندگی چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی روزی روٹی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ کسی کو راستے مل جاتے ہیں، کسی کو کشادہ راہیں ملتی ہیں، کسی کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، کوئی روزی تلاش کرتے کرتے رہ جاتا ہے، کسی کو راستے ملتے ہی نہیں۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں تمہارا رزق، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تمہارا آسمانوں میں۔ رزق کی چابیاں بتا دی گئیں، یہ کرو تمہاری روزی روٹی میں برکت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ جوان تھے، کوئی کام متعین نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، لیکن آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، چونکہ وہاں کا وہ یہ تھا بکریاں چرانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ سعد کی بکریاں چرائیں۔ جب قبیلہ سعد، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چند پیسوں میں چراتے تھے، اور 25 سال کی عمر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو وہ زمانے میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی بڑی مالدار خاتون تھی۔ تو عورتوں کو بھی موقع دینا چاہیے کچھ کرنے کا، عورتوں کے پاس اچھے اچھے منصوبے ہوتے ہیں، اگر وہ حدود شریعت کے حدود میں رکھ کر کرنا چاہیں تو آپ ان کو سپورٹ کیجئے۔ ام المؤمنین کی سیرت کو دیکھیے کہ مالدار خاتون ہیں، اپنا مال وہ زمانے میں مکے میں نہیں، باہر کے جو نیبر کنٹریز ہیں وہاں وہ بھیجتی ہیں تجارت کے لیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ زمانے میں دیا ہوگا، کتنی بڑی تجارت ام المؤمنین کی ہوگی۔ تو 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر شام کی طرف گئے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا کا نام کیا تھا؟ خدیجہ بنت خویلد۔ تو اور اصول یہ تھا، مضاربت کے اصول پر ایک حصہ لیتی تھی۔ مضاربت کسے کہتے ہیں؟ مضاربہ ادھر جو معلوم ہے وہ نہیں بولیں گے۔ جو مضاربت کہتے ہیں کہ مال آپ کا، محنت میری، محنت میں کروں گا، مال آپ لگائیں گے، تو اس منافع جو آئے گا اس میں سے آپ کو میں پرسنٹیج دوں گا، ایک حصہ دوں گا، ایک مضاربہ ہے۔ تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کرتی تھیں۔ پورا قبیلہ تاجر پیشہ تھا، تو اب ان کو معلوم ہوا کہ مکے میں ایک نوجوان ہے جس کی بات میں سچائی ہے، راست گو ہے، بہت سیدھی بات کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، امانت دار ہے، اس کے اخلاق بہت بلند ہے، مکارم اخلاق کا مالک ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، کیا اچھا ہو کہ آپ میرا مال لے کر جائیں، تجارت کریں آپ کو۔ تو ان کا جو نوکر تھا میسرہ، اس نوکر کا نام کیا تھا؟ میسرہ، اس کے ساتھ مال دے کر بھیجا۔ تو کہا کہ آپ مال لے جائیں، کاروبار کریں، میں دوسروں کو جو دیتی ہوں اس سے بہتر آپ کو دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لیا، اور مال لے کر، ساتھ نوکر بھی تھا، شام کی طرف چلے۔ اور جب واپس آئے تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال میں بڑی برکت دیکھی، بڑی برکت دیکھی، بڑی اچھی تجارت ہوئی۔ اور پھر میسرہ، وہ سفر میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ جانا جاتا ہے۔ آپ یہاں رہیں بات الگ، کبھی کسی کے ساتھ آزمانا ہے تو کیا کرنا؟ سونے کو گھس کو دیکھ، آدمی میں بس کو دیکھ۔ سونے کو کیا کرتے ہیں؟ گھس کو دیکھتے، آدمی میں کیا کرنا؟ بس کو دیکھنا۔ کالی اوپر سے، شیخ صاحب اچھے ہیں، تھم بنا ہوئے نہیں۔ ان کے ساتھ کیا کرو، ایک دن دو دن بتاؤ، دیکھو انہوں غصے میں کیسے رہتے، نارمل حالت میں کیسے رہتے۔ آدمی کب جانا جاتا؟ غصے میں ہیں، اندر کا پورا باہر آ جاتا، زبان سے کیا ہوتا؟ پوری چیزیں باہر آ جاتی، صاحب کیا ہیں۔ تو میسرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں دیکھا، سفر کے شب و روز دیکھے، تو آ کر اس نے بیان کیا کہ آپ بڑے میٹھی اخلاق، شیریں اخلاق کے مالک ہیں، بلند پایا کردار، موضوع انداز فکر،
اور راست گو بالکل سچ بولنے والے ہیں، امانت دار ہیں، یہ سارے طریقے انہوں نے جو دیکھے، یہ ساری طریقے میسرہ نے کس سے بولے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی تھی کہ اب جس عورت کی اتنی بڑی تجارت ہو، کون شادی کرنا نہیں چاہے گا؟ بڑے بڑے رؤساء نے شادی کا پیغام دیا تھا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن منظور نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا جوہر ہے، یہ میرا گمگشتہ جوہر ہے، یہ میرا موتی ہے جو گم ہو گیا تھا، اب مل گیا۔ تو کیا کیا؟ نفیسہ بنت وہب، کیا نام ہے ان کا؟ نفیسہ بنت منبہ، نفیسہ نام ہے، تو ان کے ساتھ انہوں نے پیغام بلا بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بھیجا؟ تو نبی سے انہوں نے بات کیا، نفیسہ نے، کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو خدیجہ بہت اچھی خاتون ہے، شادی کا ایک پیغام۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت خود بھی کیا کر سکتی ہے، اگر عورت بڑی عمر کی ہے اور نیک ہے اور وہ لڑکے کے اولیاء سے خود بھی اپنی یہ پیش کر سکتی ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہمارے پاس، ارے یہ تو بے شرمی کی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر عورت یہ ہے اور اسے احساس ہے اور وہ لڑکے کے اولیاء سے بات بول سکتی ہے، کہا۔ تو بہرحال یہ بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور معاملہ کرنے کے لیے اپنے چچاؤں کو رکھا، آپ کے جو چچا تھے سارا معاملہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے شادی کس سے ہو گئی؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ اور ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد ملک شام گئے اور واپس آئے، تو اس طرح سے مہر میں 20 اونٹ دیے گئے۔ کتنے اونٹ؟ 20 اونٹ، ماشاءاللہ بہت مہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چاچاؤں نے دیا، بہرحال جس نے بھی دیا 20 اونٹ دیے گئے۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ بنت خویلد کی عمر کتنی سال تھی؟ 40 سال۔ یہ بالکل تماچا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کی ہیں۔ ہر شادی کا ایک مقصد ہے، جب بات آئے گی تو ہم بیان کریں گے۔ ویسے ہمارے پاس بھی زبان ہے، بہت ساری باتیں بولنے کی ہیں، اگر ہم بولتے جائیں تو ان کے بھی ہم کتنے لوگوں کی بیویوں کا تذکرہ کریں گے، تذکرہ لمبا ہو جائے گا۔ بہرکیف بات اتنی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی جو کی ایک ایسی عورت سے جو بیوہ ہے، جس کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معزز اور افضل خاتون، یہ پہلی خاتون جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ سبحان اللہ، کسی دوسری عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ یہ محبت ہے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور بھی مثال، ایک زمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد اپنے خیمے میں ہیں، حالہ بنت خویلد ملنے کے لیے آتی ہیں، اور خیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خیمے کے باہر آواز آتی ہے، اجازت لی جاتی ہے، حالہ کی آواز آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں حالہ کون آئی ہیں؟ ان کی بیوی کی بہن حالہ بنت خویلد کون ہے؟ خدیجہ کی۔ آواز بالکل ملتی تھی کس سے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بڑی عزت کیا، اور جب بھی کوئی اچھا پکتا تو فوراً کہتے اطعموا صویحبات خدیجہ، لے جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو کھلاؤ۔ ایسا نہیں کہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اب بہت ساری بیویاں آ گئیں، اب خدیجہ کو بھول گئے، نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ یہاں تک کہ دوسری بیویوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو محبت ہوتی ہے، وہ محبت۔ تو کہتے ہیں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد تھی سب کے سب کس سے تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سوائے ابراہیم کے۔ کس کے؟ ابراہیم کے۔ تو سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، کیا نام ہے؟ قاسم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ تو کنیت
آدمی کی پہلی اولاد کے نام پر لگایا جاتا ہے۔ آپ کا پہلا بچہ کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ محمد انس۔ تو ہم کو کہے ابو انس، کیا کہیں گے؟ ابو انس، انس کے باپ۔ پہلے بچے سے کیا ہوتی ہے؟ کنیت لے، ابو امیمہ، امیمہ کے باپ، ابو حنیفہ۔ تو پہلا اولاد جو ہوتی ہے اسی سے کیا لگائی جاتی ہے؟ کنیت لگائی جاتی ہے۔ ویسے چھوٹے بچوں کو بھی کنیت لگائی جاتی ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی شادی نہیں ہوا، بڑا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کیا لگایا اسے؟ کیوں لگاتے ہیں؟ بچہ اتنا بڑا ہو کہ اس کے بچے پیدا ہو، یہ کیا ہو؟ اب بن جائے، باپ بن جائے، اس کی اتنی عمر ملے، اس لحاظ سے بھی اس کی بھی کنیت لگا سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابو القاسم، اس کے بعد پھر زینب رضی اللہ عنہا، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا نام جو لقب تھا طیب اور طاہر، یہ دو لقب تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب جو لڑکے تھے وہ بچپن ہی میں کیا ہو گئے؟ انتقال کر گئے۔ البتہ بچیوں نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی، اور زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ سب کے سب ہجرت کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیے، اور سارے بچیوں کا انتقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا، سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ہماری مصیبت ہم پر آتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی اپنا مرتا ہے، تو اللہ کے اس نبی کو یاد کریں جن کی ساری بچیاں، 3 بیٹیاں اپنی زندگی میں، 2 بیٹے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گئے؟ پیارے ہو گئے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے 6 ماہ بعد کس کا انتقال ہوا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، کس سے؟ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اسی بیچ میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں بالکل چھوٹی ہیں، لوگ اندر جاتے ہیں، کود کر اندر کی چیزیں، خزانے کیا کرتے ہیں؟ چرا لیتے ہیں کعبۃ اللہ۔ تو مکے کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ چلو ہم کعبے کو ذرا اونچا کر دیں، عمارت کو ذرا اچھے انداز میں بنا دیں۔ تو انہوں نے کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے اس کی جو بلندی تھی 9 ہاتھ تھی۔ کتنے؟ 9 ہاتھ ہائٹ تھا کعبۃ اللہ، اور اس پر چھت نہیں تھی، صرف دیواریں تھیں۔ اس کا فائدہ اٹھا کر لوگ اندر کودتے تھے، اندر کا سامان چوری کر لیتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا ہی گزرا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ اچانک ایک فلڈ آیا، سیلاب آیا، اور اس سے اس کی خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی لمحے کعبہ گر جائے، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ تو اب قریش نے ارادہ کیا کہ کعبے کو از سر نو بنایا جائے، رینوویشن کیا جائے۔ تو لیکن ایک شرط انہوں نے رکھی کہ صرف حلال مال لیں گے۔ کیا نہیں لیں گے؟ حرام مال نہیں لیں گے۔ حرام مال میں اس زمانے میں کیا تھی؟ بدکار عورت کی اجرت، رنڈی کی اجرت، کیا بولتے اسے؟ بدکار عورت جو زنا کرتی ہے، پیسے لیتی ہے، تو وہ پیسہ ہم یہاں نہیں لگائیں گے۔ سود کی دولت، انٹرسٹ کا پیسہ، وہ بھی کیا نہیں لگائیں گے؟ مسجد میں نہیں لگائیں گے۔ اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال، وہ بھی استعمال ہونے نہیں دیں گے، یہ بھی ہم یہاں نہیں لگائیں گے۔ لیکن اب پرانے کعبے کو ڈھائے گا کون؟ بنانا تو ہے، لیکن کعبے پر جا کر پہلا کلہڑا کون چلائے گا؟ مسجد گرا کے مسجد بنانا ہے۔ تو آج کل تو کام کرنے والے کراتے ہیں، لیکن وہ زمانے میں خود اپنی مسجد کو جا کے کون گرائے گا؟ سارے لوگ ڈر اور خوف سے پیچھے ہٹ گئے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ نیت اچھی ہے لیکن کسی کو ہمت نہیں۔ تو وہ زمانے میں ولید بن مغیرہ مخزومی، وہ نے پہلے جا کر انہوں نے کیا کیا؟ مارا، اور سارے لوگ دیکھتے رہے دور سے کہ کہیں کوئی عذاب آتا کیا اس پر، یہ اچھا رہا تو بعد میں ہمیں بھی جا کیا کریں گے۔ تو پہلے اس کو انہوں نے پہلے ہی کیا، اور اب سارے قبیلے والے آ کے سارا عبارت یہ کیا۔ تو تعمیر شروع ہوئی،
اور وہاں اس کا ایک نگران تھا باقوم جو ایک رومی معمار تھا، بنانے والا تھا، میستری تھا، اسے نگران بنایا گیا، باقوم اس کا نام تھا۔ اور لیکن جب عمارت بنتی گئی، جب حجر اسود تک بات آئی تو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ حجر اسود کو کون وہاں سے نکالے گا، پھر لے جا کے اس کی جگہ اس کو رکھے گا۔ حجر اسود تو نکال گئے، اب اس کو لے جا کے اس کی جگہ پر رکھنا ہے۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لے جا کے رکھیں گے، وہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو 4-5 روز تک یہ جھگڑا چلتا رہا، اور اتنا شدت کے ساتھ یہ جھگڑا چلنے لگا کہ ایسا ہوتا تھا کہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اب ابو امیہ مخزومی انہوں نے ایک صورت پیدا کی، کہا کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ رکھیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مان لیا، لیکن اللہ کی مشیت سے دوسرے دن جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوئے وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے لوگ چیخ پڑے، بولے کہ ھذا الامین رضیناہ، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہیں، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک چادر منگایا۔ دیکھیے، کسی کو اعتراض نہیں، کسی کو اپنی محرومی کا احساس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا انداز اپنایا، ایک چادر منگایا، سارے قبیلے والوں سے کہا کہ تم وہ کونا پکڑو، تم وہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، اور پھر پتھر اپنے ہاتھوں سے اس چادر میں رکھا، اور پھر وہاں تک لے گئے جہاں رکھنا تھا، پھر اپنے ہاتھ سے نکال کر حجر اسود کو کیا کیا، اور اس کی جگہ پر رکھ دیا، کام پورا ہو گیا۔ کسی کو کوئی اعتراض رہا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ معقول فیصلہ تھا، عقل میں آنے والا، ساری قوم راضی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور کام ایسا ہوا کہ حلال پیسے سے جو بنانے کی بات تھی، حلال پیسہ کم پڑ گیا، پیسہ ختم ہو گیا۔ تو شمال کی طرف سے کعبے کی دیواریں 6 ہاتھ کم کر دی گئی، کعبے کی لمبائی 6 ہاتھ کم کر دی گئی۔ تو یہی وہ ٹکڑا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، حطیم، جہاں خالی ہے، خالی ایسا دیوار ہے، اندر بھی جا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور باہر سے آپ کیا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اور حقیقت میں وہ بھی کس میں داخل ہے، کعبے میں داخل ہے، کعبۃ اللہ میں داخل ہے۔ تو اس کے بعد شیخ نے بڑی لمبی بحث کی ہے، ہم اسے چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں کہ کیسے وہ تمام چیزیں تھیں۔ تو کہا کہ وہ حجر اسود، وہاں وہ جو کعبے کا دروازہ ہے، خانہ کعبہ کی بلندی کتنی ہے، 15 میٹر ہے۔ اب اگر آپ کعبے کی جو بلندی دیکھیں گے تو کتنا ہے، وہ 15 میٹر اس کی اونچائی ہے۔ اور ساری تفسیر شیخ نے لکھا ہے کہ کون سی دیوار کتنی لمبی ہے، آپ اسے کتاب میں بھی اچھی طرح دیکھ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جسے ہم یہاں کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کیسی تھی، آپ کی زندگی نبوت سے پہلے کیسی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، ہمیشہ غور و فکر کرنے لگتے، اور لوگ جن خرافات میں تھے، مکے کا وہ ماحول تھا جہاں شراب، زنا، بدکاری، لڑائیاں اور ایک دوسرے پر ظلم بہت تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے کھچے رہتے تھے، ان چیزوں میں دخل نہیں دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں رہ کر بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جاہلیت کے زمانے میں ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، لیکن شراب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ ذبیحہ نہیں کھایا جو آستانوں پر ذبح کیا جاتا ہے، جو مزاروں پر، درگاہوں پر، آستانوں پر جو ذبح ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ اور بتوں کے نام پر جو میلے، جو عرس، ٹھیلے وہاں ہوتے تھے، اس پر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے۔ نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کی کیا کیا، حفاظت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ ہم اس سے پہلے سنے ہیں وہ واقعہ شق صدر کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پھاڑا گیا،
اس میں سے جبریل امین نے وہ حصہ نکالا، کہا ھذا حظ الشیطان، ھذا حظ الشیطان من، یہ شیطان کا حصہ ہے، اور پھر اس کو زمزم کے پانی میں تشت میں رکھ کر دھویا گیا، پھر اس کو رکھ کر سی دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے بتوں کی عبادت سے سخت نفرت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا۔ لیکن جیسے کہتے ہیں عام لوگوں میں ایک خواہش ہوتی ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بھی کبھی خواہش آئی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں بھی بکریاں چراتا تھا، میرے ساتھ والے بکری چرانے والے کو میں نے کہا کہ ایسا کرو، تم میرے بکریوں کا ریوڑ سنبھالو، تو فلاں گھر میں شادی ہے، اور رات میں وہ قصے کہانیاں ڈھول بجتا تھا۔ ہاں، جیسے ہمارے ہاں شادی کی رات کیا ہوتا ہے، شادی کل ہے تو آج کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ہاں، تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہمارے پاس وہ شادی کی رات میں بھی جاؤں گا، جا کر وہ شبانہ گوئی سنوں گا، رات میں جو بولتے ہیں وہ ساری باتیں سنوں گا۔ تو اس کے بعد میں نکلا، اور ابھی مکے کے پہلے گھر ہی پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی دی، میں نے باجے کی آواز سنائی، میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے، لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں کی شادی ہے۔ شادی سے پہلے سارے بیٹھتے ہیں، طبلہ بجاتے ہیں، قصے کا، میں بھی سننے بیٹھ گیا، لیکن اللہ نے میرا کان بند کر دیا، پھر میں سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر دیا، نیند طاری کر دی۔ میں سوتا رہا یہاں تک کہ صبح کے سورج کی تیزی نے مجھے جگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، سو گئے۔ تو بالکل 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا۔ صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جس میں وہ کہتے ہیں جب کعبہ بن رہا تھا، کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے، پتھر دیوار کے لیے بنا رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ کیا ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، عباس بن عبد المطلب، چچا، تو چاچا پتھر ڈھو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ایک ایک پتھر دے رہے تھے۔ تو پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ رکھا، تو چاچا نے کہا کہ اچھا ہے کہ سر چبھے گا پتھر، تم ایسا کرو، تمہاری جو لنگی ہے، تہبند ہے، اسے کیا کرو، سر پہ رکھ لو، جیسے پتھر ڈھونے والے کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، اپنا تہبند نکال کے، سر، چھوٹے بچے ہیں، تہبند پر رکھا، سر پر رکھا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کیا ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور نگاہیں آسمان کی طرف اڑ گئیں، اور جیسی آنکھ کھلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میری لنگی، میرا تہبند دے دو، اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ تو اس کے بعد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنا جسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی ایسے ہی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، آپ کے فاضلانہ اخلاق تھے، کریمانہ عادات تھے، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ بالکل سچ بولنے والے اور پاک نفس، سب سے زیادہ کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو کیا بولتے تھے، امین بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے، امین بولتے تھے۔ تو اس کے بعد ایک اور زندگی ہمارے ساتھ ہے، غار حرا کی زندگی۔ کون سی زندگی، غار حرا کی زندگی۔ غار حرا مکے سے 4 میل لگتا ہے نا، 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار ہے، جبل ابو قبیس، جبل الرحمہ، جبل النور، جبل النور کہیں گے، جبل النور یا جبل الاسلام، جو بھی آپ کہیں، جبل النور، اس پہاڑ پر غار حرا ہے۔ تو کتنا لگے گا، جیسے 630 پر 4 میٹر اوپر ہے وہ پہاڑ، یعنی عام زمین سے اس کی اونچائی اتنی لمبی ہے۔ تو یہ غار حرا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھ جاتے تھے، اس غار میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ بس 4-5 آدمی بیٹھ سکیں گے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ غار ہے۔ پیچھے سے اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو وہ غار ملے گا۔
تو یہ غار حرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ مجھے یاد دلائیں کہ صوفیہ نے اس سے استدلال کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صوفیانہ زندگی تھی، تو ہم آپ کو بتائیں گے حقیقت کیا ہے، کل کے درس میں ہم آپ بتائیں۔ دو چیزیں مجھے آپ کو بتانی ہیں، یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خودکشی کی کوشش کی؟ خودکشی مطلب سوسائڈ، ایک اعتراض ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اسلام کو یہ جو غلط صوفیت کی جو تعریف ہے اس سے کوئی دخل ہے، اس سے کوئی یہ ہے لگاؤ، اس سے ملتی جلتی اسلام کی زندگی الگ ہے۔ صوفیت جس کو بگاڑی گئی، جس کی شکل وجد اور مستی کی شکل میں، ناچ دھوم اس کے شکل میں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ہی غور و فکر کرتے تھے، سوچتے بیٹھ جاتے تھے، تنہائی آپ کو محبوب بنا دی گئی تھی۔ تو ستو اور پانی لے کر مکے سے دور 2 میل کے مطلب 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر پڑتا ہے، مکے سے کعبے سے 2 میل کی دور پر یہ غار تھا، غار حرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے۔ تو غار حرا کی اونچائی کتنی تھی؟ 630 پر 4۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کا وہ جو ماحول جو برا تھا، جہاں گناہ ہوتے تھے، کتنی نفرت تھی، دور ہٹ گئے اس ماحول سے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو وہ جو غار تھا جس کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 1.25 گز تھی، اس پورے غار کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 1.25 گز تھی۔ تو کہتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ جاتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر چلا دیا جا سکتا ہے، آپ چل جائیں، بلا کہ نہیں۔ کبھی یہاں لکھتے ہیں، شیخ لکھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں جاتے تھے، ساتھ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتی تھی، وہاں رہتی تھی، وہیں قریب میں رہتی تھی۔ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کرتے، ستو اور پانی استعمال کرتے، جب تک وہ رہتا اسے استعمال کرتے، جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر ام المؤمنین پھر آپ کے پاس وہ ستو اور پانی لے کر جاتی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کی زندگی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خلوت اللہ تعالیٰ نے خلوت نشین بنا دیا تھا، یہ تنہائی جو، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی کبھی کبھار کیا ہونا چاہیے، تھوڑی تنہائی لینی چاہیے۔ ہم لوگ جب تک تنہا نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا چاہیے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت آپ دیں۔ اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ دیتے ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ بھی تھوڑا ہم کو کیا کرنا چاہیے، تنہائی دینی چاہیے۔ اسی بیچ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ غار حرا میں ہیں۔ غار حرا کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہیں تھے، آتے جاتے تھے، ستو اور پانی لاتے تھے، جاتے تھے بہت سا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدت کے بعد جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیتیں لے کر آئے، اور وہ آیتیں کیا ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی وحی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو کب وہ ہوا؟ تو اس کی تاریخ مقرر کی گئی کہ رمضان المبارک کی 20 پر 1ویں تاریخ تھی، 21ویں تاریخ تھی، رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ تھی۔ یہ تاریخ مجھے اس لیے آپ کو کہنی پڑی کہ بہت ساری تاریخیں اس میں آئی ہیں اور مہینے بھی الگ الگ آئے ہیں، تو جو راجح ہے، جو شیخ نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں۔ تو کیا بولیں گے ہم؟ رمضان کی 21ویں تاریخ۔ تو رمضان المبارک کی کون سا دن آیا تھا وہ زمانے میں؟ دوشنبے کا دن، پیر کا دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ اس لیے کہ مجھے اس دن نبی بنایا گیا اور اس دن میں پیدا ہوا، دونوں اللہ کے۔ تو انگریزی تاریخ کیا تھی؟ تو بتایا اگست کی 10 تاریخ تھی۔ اگست 10 تاریخ چلا گیا نہیں؟
تو اگست کی کیا تھی؟ 10 تاریخ تھی، اور 610 عیسوی، وہ 610 عیسوی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وہ زمانے میں کیا تھی؟ 2 طریقے سے عمر بتائی گئی، ایک قمری حساب سے، ایک شمسی حساب سے، یعنی مون کے حساب سے، سن کے حساب سے۔ مون کے حساب سے بتایا گیا کہ آپ کی عمر قمری سال کے حساب سے 40 سال 6 مہینے 12 دن۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، 40 سال 6 مہینے 12 دن یہ آپ کی عمر تھی۔ اور شمسی حساب سے وہ کیسے تھے؟ 30 پر 9 سال 3 مہینے 22 دن، 30 پر 9 سال 3 مہینے 22 دن یہ تھا۔ تو کیوں یہ رمضان المبارک کہا گیا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن صحیح بات یہ کہ جب وحی نہ آئی تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنائے گئے؟ رمضان کے 22 رمضان، نہیں ہم لوگ 21، کتنا؟ 21۔ تو اور ایک چیز میں ایک تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو اس سے 21ویں تاخراتی بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات کون سی تھی؟ تاخرات کی رات، تاخرات تھی۔ تو جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو وحی کی جو ابتدا ہوئی وہ خوابوں سے ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو خواب دیکھتے تھے دن میں ویسے ہی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت کی زندگی فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے تھے، اور توشہ ختم ہو جائے تو پھر واپس آتے۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے توشہ تیار کرتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے۔ تو جبریل امین جب آئے تو کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔ تو پہلی وحی کہاں سے شروع ہوئی؟ پڑھنے کے الفاظ سے شروع ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی سورۃ العلق کی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان آیات پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ انسان اللہ کے ایک فرشتے سے انسان کی ملاقات تھی۔ بہت بڑی بات کہ انسان کے لیے پہلی ملاقات تھی اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے فرشتے سے جس کی 600 سے زائد پر ہیں۔ جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، اور پھر اس طرح سے قرآن نزول وحی کا سلسلہ ہو رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپنے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی آئے اور خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے۔ اور آدمی کو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، اگر بیوی ڈھنگ کی ہو تو جا کر کس سے سناتا ہے؟ کسے سناتا ہے؟ بیوی کو نہ بولے گا، لیکن شرط ہے بیوی کیا ہونا چاہیے؟ ڈھنگ کی ہونی چاہیے۔ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد کو دیکھیے کیسے اس مشکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دلاسا دیا، ڈھارس باندھی، ہمت باندھی۔ اگر ڈھنکی نہ ہو، وہ بھی سر میں ہاتھ، او ایسا ہوا، وہ بھی روتے بیٹھ جائے گی، کام نہیں بنے گا۔ جب آپ کو منافع آتا ہے تو آپ پہلے کس سے بولتے ہیں؟ زوجہ محترمہ سے، جی ایسا ہوا، لاس آیا تو بھی زوجہ محترمہ کو سناتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ صحیح طور سے ڈیل کرنے والی اچھی بیوی ہو، صالحہ ہو، قانتہ ہو، وہ دنیا کے انداز کو سمجھ سکتی ہو۔ اگر ایسی ہو جو جلد پریشان ہو جائے، بالکل وہ آپ سنا کر دوہری مصیبت مول لیں، تو ایسا نہ سنانا اچھا ہے۔ ایسی بیوی کو کیا نہیں کرنا اچھا ہے؟ نہیں سنانا اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فراست مند، بڑی عقیل، ذہین، فطین اس عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کیا کر دو؟ چادر اڑا دو۔ انہوں نے فوراً
شوہر کے کہنے پر فوراً چادر اڑا دیا، انتظار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی تھوڑی کیا ہو، کم ہو۔ آتے ہی باہر کی، کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر باہر پریشان ہو کے گھر آتا ہے، گھر آئے تو اسے کیا کیا جائے، تھوڑا سکون دیا جائے، اسے تھوڑا بٹھایا، اسے تھوڑا گلاس پانی دیا، تھوڑا آرام سانس لے لیا، اس کے بعد اپنی بپتا اسے سناؤ۔ وہ گھر کا دروازہ بند کرتے ہی شروع، گھر میں ایسا ہوا ویسا ہوا ویسا ہوا ویسا ہوا، وہ پھر گھر کا دروازہ کھول کے کیا کرتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، بولا باہر ہی اچھا ہے، باہر ہی اچھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ کیا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، ہم نے یہ جو تمہارے جوڑے بنائے ہیں اس لیے بنائے کہ تمہارے ایک دوسرے کی دل کو کیا ملے، سکون ملے۔ آپ گھر میں چلے جائیں، آپ کی دل کو کیا ملے، سکون مل جائے، اب باہر کی کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ جیب میں ٹینشن لے جاتے ہیں، ہاں وہ اس کو ہم کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہم نے تمہارے دونوں کے بیچ میں مودت، محبت، الفت پیدا فرما دی۔ تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، چادر اڑا دی، اور دیکھیے ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کے لیے کتنا تڑپ رکھتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگا ہے۔ پہلی مرتبہ جبریل امین کو دیکھے تو کہا کہ مجھے جان کا ڈر لگا ہے۔ ام المؤمنین خدیجہ کہتی ہیں ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ کے جان کو کوئی دھوکہ نہیں ہے، کانفیڈنس، بھروسہ، شوہر کو اتنا بھروسہ دینے والی عورت، بولا کوئی لاس نہیں آئے گا، آپ کو کوئی بیماری نہیں، اللہ شفا دے گا۔ تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، آپ مت ڈریں۔ کیوں؟ کہا کیا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کیوں آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کینشپ کیا بولیں گے اسے، کینشپ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے کہ نہ کہ گھٹتی ہے، ہاں عمر بڑھتی ہے۔ جس کی جو اپنی عمر بڑی کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے، صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، اور درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کا، بے کسوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جس کا ہاتھ خالی ہو جائے آپ اسے بندوبست کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں۔ یہ بہت کم ہمارے پاس آج، نہ کوئی بلاتا ہے نہ کھلاتا ہے، حالات ہی کچھ ایسے ہیں، کیا کریں، کیا کریں بھائی، حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ابھی بھی مہمان نوازی زندہ ہے، ہمارے بچوں میں ابھی بھی مہمان نوازی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق میں بتایا گیا کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ جان کو لے کے کیوں ڈرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کہا اور حق کا معاملہ اگر آتا ہے تو آپ سپورٹ کرتے ہیں، حق کی بات آتی ہے۔ اور بھی دیکھیے بہترین خاتون کیا ہوتی ہے، نیک بیوی اور صالحہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ یہ حالات ہیں، اب شوہر کو تسلی دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی، دیکھیے، اور یہ پہلی کیا کہیں گے آپ، کاؤنسلنگ کہیں گے، یعنی مطلب یہ سمجھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینا، بھروسہ دلانا، اور آپ کی ہمت کو مضبوط کرنا۔ اس کے بعد اسی پر بس نہیں کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ زمانے کے بڑے عالم تھے، وہ کتابوں کا، عیسائی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئیں، جو دور جاہلیت میں وہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، اور انجیل عبرانی زبان میں لکھتے تھے، لیکن بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ تو ان کے پاس لے گئیں، کہا کہ ورقہ یہ آپ کا بھتیجا ہے، کچھ باتیں بول رہے ہیں، سنیے کہ وہ کیا بولتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بھتیجے تم کو کیا دکھتا ہے، کیا دیکھتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بیان کیا، غار حرا میں جو کچھ دیکھا، جبریل امین آئے، سینے سے لگا کے دبایا، ایک بار پھر چھوڑا، پڑھو، نہیں پڑھ سکے، دوبارہ دبایا، چھوڑا، نہیں پڑھ سکے، تیسری مرتبہ دبایا، پھر کہا اقرا، پڑھو، تو تیسری مرتبہ اللہ کے نبی سے پڑھا۔ یہ ساری روداد انہوں نے سنائی،
تو جیسے انہوں نے سنا تو کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب لے کر نازل ہوا تھا۔ اے کاش میں ہٹا کٹا ہوتا، جوان ہوتا تو میں تمہاری سپورٹ کرتا، میں تمہاری مدد کرتا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا اس وقت جب تم کو مکے کے لوگ مکے سے نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تعجب ہوا ہوگا، بولے کہ میں جس کو مکے والے امین کہتے ہیں، امانت دار کہتے ہیں، میں جس نے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھا، لوگوں کے بیچ قتل و غارت گری سے میں نے صلح صفائی کرا دی، کیا مکے والے مجھے نکال دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں مکے والے تمہیں نکال دیں گے، اس لیے کہ تم ایسا پیغام لائے ہو، جس کسی نے بھی ایسا پیغام لایا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن ورقہ بن نوفل کی یہ خواہش تھی، لیکن اس کے بعد وہ جلد ہی فوت ہو گئے، اور پھر پہلی وحی کے بعد وحی رک گئی۔ کیا ہوا تھا؟ پہلی وحی آئی، اس کے بعد وحی رک گئی۔ اب وہ زمانہ کتنا تھا، وہ بریک یعنی وہ مدت کتنی لمبی تھی، کتنے زمانے تک وحی رکی، الگ الگ لوگوں کی یہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کبھی میں سوچتا تھا کہ یہ کیا چیزیں مجھے آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ جیسے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی سوچا میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا۔ یہ خیال کسے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اپنا خاتمہ کر لوں گا، اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا۔ یہ خیال کسے آیا؟ کل ہم اس کا جواب دیں گے کہ اسی کو لے کر لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی خیال آیا؟ تو یہاں الفاظ ہیں، انشاءاللہ کل ہم آپ کو یہ کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں نکلا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز آئی، آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو۔ اس آواز میں کیا تھا؟ تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ اب بات صاف ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ جبریل ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو، میں جبریل ہوں۔ اب حالت یہ تھی کہ میں نے آگے جاتا تھا نہ پیچھے آتا تھا، جہاں رہا وہیں کھڑے رہا، اور میری حالت یہ تھی اور مسلسل کھڑا رہا۔ ادھر ام المؤمنین خدیجہ پریشان رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ہرکارے بھیجے، نوکر بھیجے، خادم بھیجے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ ہرکارے ڈھونڈ کر واپس آئے، خادم جو بھی تھے ڈھونڈ کر واپس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جبریل چلے گئے، جبریل جو کھڑے تھے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر میں واپس آیا، اور میں جب واپس آیا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے دیکھا تو کہا کہ ابو القاسم آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے۔ ماشاءاللہ یہ نیک عورت کی تڑپ ہے۔ شوہر کبھی آتا نہیں ہے، جلدی آتا نہیں ہے، تو کبھی کیا ہوتا ہے، انوچ آتے، کیا بولتے ہیں، کہاں تو بھی کہہ رہیں گے انوچ آ جائیں گے انہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے آدمی تلاش میں بھیجے، مکے تک جا کر واپس آ گئے۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بتایا۔ پھر کسے بتایا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، میں نے ایک فرشتہ دیکھا، اس نے مجھے یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سنایا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا قدوس قدوس، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب دوبارہ مکہ واپس آئے ساری بات سنی تو کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کی باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی۔ لیکن انشاءاللہ کل سے ہم دوبارہ بات شروع کریں گے کہ وحی کی جو بندش تھی، وحی کی بندش مطلب بند ہو جانا، وحی کے بعد کچھ دنوں کے لیے وحی رک گئی پہلے، تو اس کے بعد کے کیا حالات تھے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ تو دوبارہ وحی کیسے شروع ہوئی، کن الفاظ سے شروع ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وحی کے کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں انبیاء کی سٹوریز میں وحی کتنے قسموں پر مشتمل ہے، تو یہ بات ہمارے ساتھ گزر چکی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیتے ہیں، دعویٰ کا حکم دیتے ہیں، یہ بھی بات انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔